اپنا نام بھی بتا دیں، آپ کا عہدہ کیا ہے؟ میرا نام ہے ضرب خان، میں کے پی سے بلانگ کرتا ہوں اور اے پیج کے لیے میں کے پی کے وائس چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوں، وی سی کے پی کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں میں۔ ابھی ہم آپ کو اپنے مینیفیسٹو کی چند چیدہ وہ فیچرز آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم پاکستان انجینئرنگ سروسز کا کیڈر چاہتے ہیں جو سی ایس ایس میں اور اس سی ایس ایس کے امتحانات میں ہم اس کو شامل کر دیں، پاکستان انجینئرنگ سروسز اور پروونشل انجینئرنگ سروسز پی ایم ایس اور پاس میں۔ یہ ہم انجینئرنگ سروسز اس لیے اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہیں، ٹیکنیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کی ہیڈ جو ہیں وہ بھی ٹیکنیکل پروفیشنل انجینئر ہو۔ ینگ انجینئرز اور فیمیل انجینئرز اس کو ہم پی ای سی کی گورننگ باڈی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ینگ انجینئرز ہمارے ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ابھی جو ان کو گورننگ باڈی میں ایج کی وجہ سے ان کو باہر رکھا گیا ہے کہ آپ کی ایج پوری نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے لیے جو بھی آئینی اور قانونی طریقہ کار ہوا بائی لاز میں، تو اس کو ہم گورننگ باڈی کا حصہ بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ Empowerment of young engineer through skill development. 1 year paid internship to be arranged on the analogy of house job for doctors and enforcement of private practice for engineers in various sectors. چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم انجینئرنگ الاؤنس چاہتے ہیں on the analogy of executive allowance، جو کہ سیکریٹریٹ کے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے افسران کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اسی بنیاد پہ ہم انجینئرنگ الاؤنس کو جو لیفٹ اور ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو نہیں ملا ہے اس کو ہم دینا چاہتے ہیں، اور جن کو ملا ہے اس کو رننگ بیسک پہ ہم لانا چاہتے ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانی ہمارا ایک بہت بڑا کمیونٹی ہے جو باہر بیٹھے ہیں۔ فی الحال یہ پاکستانی انجینئرز پاکستان انجینئرنگ کونسل کی گورننگ باڈی اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، ہم ان کو بھی اس اہل بنا دیں گے۔ جو بھی فیزیبل طریقہ کار ہوا تو اسی ریفارمز کے تحت ہم جو باہر کے ہمارے انجینئرز بیٹھے ہیں پاکستانی، ان کو یہاں کی انجینئرنگ کونسل کی گورننگ باڈی اور چیئرمین وائس چیئرمین کے انتخاب کے لیے اس کا حق یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جس کی اب تک کوئی سیٹیں نہیں ہیں، یہ فی الحال کے پی کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو ان کو بھی ہم گورننگ باڈی میں سیٹیں مہیا کریں گے، اس کے لیے ریزرو کریں گے سیٹیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر۔ Enabling environment facilitation establishment of one window for engineers, contractors, consultant and international companies. فی الحال ابھی جو سسٹم چل رہا ہے، کنٹریکٹرز کی جو انویسٹمنٹ ہے یا ہمارے انجینئرز کی جو رجسٹریشن ہے، اس میں بہت سے مشکلات اور بہت سے تگودو کرنا پڑتی ہے۔ اس کو ون ونڈو آپریشن کے تحت ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے تاکہ ان کو بہت جلد اپنی انویسٹمنٹ اور یہ رجسٹریشن مل سکے۔ مانیٹرنگ آف ڈپارٹمنٹ آرگنائزنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، ایسے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو جس کے اندر ینگ انجینئرز کی جو جاب کی انشورنس ہے اس کو مانیٹر کریں گے کہ یہ واقعی ان کو جاب دے رہے ہیں یا نہیں۔ فی الحال کنٹریکٹر کو یہ اس پر لازم کر دیا ہے کہ آپ 2 انجینئرز یا جو بھی ہیں اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن اس کی صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ کے لیے
ہم ریگولیشن تیار کریں گے تاکہ یہ واقعی معنوں میں بے روزگار انجینئرس کو جاب مل سکے. اور 1976 میں یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایکٹ اپروو ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. تو اس ایکٹ کی بالکل بائی لاز اور اس کے رولز کو بالکل اس کے روح کے مطابق امپلیمنٹ کرنا. فی الحال یہ بات اس میں بہت زیادہ سکم پائے جا رہے ہیں، لیکوناز ہیں، جہاں ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور 1976 ایکٹ جو ہے یہ اس کو فلی طور پر ہم تھرو آؤٹ دی پاکستان امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں according to the spirit in his true spirit. Reforms in engineering sector and industry. Digital voting system for PEC election. ابھی جو ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں تو بہت سخت گرمی میں اور بہت اس حالات میں لوگوں کو پولنگ بوتھ جانا پڑتا ہے اور ایک پرانا طریقہ کار رائج ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ووٹنگ سسٹم آ جائے اور ہر ایک بندہ اپنے گھر سے ادھر سے ووٹ ڈالے. اور اسی پیرائے میں جو باہر ہمارے انجینئرز بیٹھے ہیں پھر وہ بھی اس اہل ہو جائیں گے کہ وہ ووٹ میں حصہ لے سکیں.